الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے حتی نری اللہ جہرۃ یہاں تک کہ ہم اعلانیہ اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی، تمہیں دوبارہ اٹھایا اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ دو آیات ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پچھلا رکوع شروع ہوا اس میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تم پر احسان کیے تم ان احسانات کو یاد کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے چند احسانات کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قوم ایسی ڈھیٹ تھی، پیچھے میں نے ذکر کیا ان کی توبہ کو اللہ نے کس انداز سے قبول فرمایا کہ 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے اور ان کو قتل کرنے کے بعد جو باقی بچ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مر گئے وہ تو ہو گئے شہید اور جو باقی بچ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے کرم سے انہیں معاف فرما دیا۔ اور 70,000 بنی اسرائیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں سے 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور پہ تشریف لے آئیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے 70 افراد کوہ طور پر جب گئے اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم بھی سن رہی تھی اللہ تعالیٰ کا کلام، تو انہوں نے کہا دل کے اندر یہ شک پیدا ہوا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے کہانی تو نہیں کر رہے، کہیں یہ بولنے والا خدا نہیں ہے کوئی اور بول رہا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہم نے اللہ کا کلام سن لیا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں لیتے، ہمیں اپنے خدا کا دیدار کرواؤ، اپنے خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ نظارہ کرواؤ۔ یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کرنا کیا یہ درست مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ پیچھے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ یا اللہ میں تیری ذات پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں منع کیا کہ اے موسیٰ تو یہ مطالبہ ہی نہ کر، بلکہ کیا فرمایا اے موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مطالبہ کرنا تو درست تھا لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ اللہ نے بجلی کو بھیجا، کڑک آئی جس نے ان 70 افراد کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ چونکہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرواؤ،
اور جس بندے کے اندر اتنی طاقت نہ ہو نور کو دیکھنے کی، اور جس کے اندر اتنی پاور ہی نہ ہو کہ اپنے خدا تعالیٰ کو، جو عام روشنی سے ڈر جائے وہ اپنے خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نظارہ کروایا تو کڑک آئی، جس نے کیا کیا، 70 افراد کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، میں بنی اسرائیل سے ان 70 افراد کو لے کر کے آیا تھا، اب میں دوبارہ ان کے اندر واپس جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پہلے 70,000 مارے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام 70 افراد اور مروا کے آ گئے ہیں اور 70 افراد کو قتل کروا دیا، تو میں بنی اسرائیل کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یا اللہ کرم فرما، یہ جو 70 افراد ہیں اگرچہ یہ مطالبہ غلط کر بیٹھے تھے، انہیں دوبارہ زندگی عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے اپنے موسیٰ کی دعا کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ فرما دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں فرمایا، دوبارہ تمہیں زندگی عطا کی۔ لیکن زندگی جب مل گئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو موت کے منہ سے نکل کر کے واپس آئے اسے تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو زیادہ مانتا ہے۔ لیکن یہ قوم پھر دوبارہ ناشکری پہ تل گئی، جب دوبارہ مرنے کے بعد زندگی ملی، پھر جا کے بنی اسرائیل کو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ان میں فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد کرو وہ واقعہ جب تم مر گئے تھے، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے، اگرچہ کسی مردہ کے زندہ کرنے کی ہو، اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کہانیاں نہیں ذکر کر رہا، اس لیے وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں جو کہتے ہیں اللہ کا نبی تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ بھی ہماری مثل بشر ہوتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی کو اللہ نے بڑی پاور دی ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو 70 افراد کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ آپ کسی ایک مردے کو زندہ کر کے دکھائیں نا، پھر کہیں کہ ہماری مثل ہیں حضور، اس لیے اللہ کا کوئی نبی ہماری مثل نہیں اور ہم ان کی مثل نہیں، وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مرتبہ اور مقام، ان کے مرتبے تک کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری امتیں بھی مل جائیں پھر بھی اللہ کے ایک نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، انہوں نے مطالبہ کیا صرف خدا تعالیٰ کو دیکھنے کا، موت آ گئی انہیں، یہ مطالبہ تو ان کا درست تھا، لیکن یہ یاد رکھیے گا مطالبہ گرچہ درست تھا لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں تھا، اور وہ امتی ہی کیسا جس کو اپنے نبی کی بات پہ یقین نہ ہو اور اپنے نبی کی بات کے اندر وہ تردد کرے اور شک کرے۔ اور یہ یاد رکھیے گا آپ کے اور میرے ایمان کی جو سب سے بڑی حفاظت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے۔ اس لیے حضور نے جو کہا ہم دلیلیں نہیں تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہے نا، ہمیں کس نے بتایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے کہیں دلیلیں پوچھی کسی سے؟ ہم نے کہیں کائنات کے اندر گرچہ ہر جگہ پہ دلیلیں موجود ہیں لیکن ہم نے کسی سے پوچھا نہیں بھئی خدا کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پیارے آقا نے کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے مان لیا یا رسول اللہ یقیناً اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو آپ نے دیکھا، جہنم کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہاں پہ اپنے ایمان اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کا ذہن بنائیں۔ ایک حکایت سے انسان اپنے علم کی وجہ سے بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر گمراہی سے کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ پیارے آقا کی زبان پہ یقین ہی نکال سکتا ہے۔ ایک امام ہیں جن کا نام حضرت امام فخر الدین رازی ہے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر تھے۔ ان کی آج بھی تفسیر کبیر ہمیں پڑھنے کو مل جاتی ہے، عربی زبان کے اندر انہوں نے لکھی اور بہت ساری کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ صرف نحو سے لے کے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فصاحت، بلاغت، بہت سارے علوم پر آپ کو مکمل مہارت تامہ حاصل تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن دل کے اندر خیال آیا
میں نے ظاہری علوم تو سارے پڑھ لیے، لیکن کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں کسی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا، اور شریعت کے علوم تو پڑھے، کاش کہ طریقت کے علوم بھی میں پڑھ لیتا۔ تو امام فخر الدین رازی ان کے ذہن نے جو بات بتائی، امام فخر الدین رازی کے ذہن نے یہ کہا، کہنے لگے ایک وقت کے امام ہیں، بہت بڑے پیشوا ہیں جن کا نام حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ ہے۔ کہنے لگے میں ان کی دہلیز پہ جاتا ہوں، یہ بھی گئے، اور جب استاد کے ہزاروں شاگردوں ایک استاد کے، تو استاد اکیلا تو نہیں نہ جاتا، شاگرد بھی کئی ساتھ گئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ جب وہاں پہ پہنچے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس، تو شیخ نے پوچھا، کہنے لگے کہ امام کیسے آنا ہوا، ہم تو درویش لوگ ہیں اور ہماری علم والوں سے نہیں بنتی، آپ ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو شیخ نجم الدین کبریٰ نے جب یہ پوچھا تو امام راضی کہنے لگے حضور میں آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا تو اتنا بڑا عالم ہے، ہمارا مرید کیسے بنے گا؟ تو کہنے لگے نہیں حضور میں آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر یہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، حضور اس وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو تم نے ظاہری علوم پڑھے ہیں نا، جو ظاہری علوم کا رنگ چڑھ چکا ہے، پہلے میں وہ سارے علوم بلاؤں گا، دل کی تختی سے سارا مٹاؤں گا، پھر میں اپنا رنگ چڑھاؤں گا۔ کہنے لگے سارے علم کو لے لیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے حضور بتائیے۔ جب بتایا انہوں نے، اب امام راضی رات کو گھر کے اندر آتے ہیں، اور آ کر کے آپ نے ایک رات، دوسری رات، 3 راتیں آپ نے وہی جو شیخ نے وظیفہ بتایا تھا وہ کرنے لگے۔ اب ہوتا ہی ہے جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو دل کے اوپر دھک دھک کی آواز آتی ہے، جیسے ہتھوڑے کے ساتھ کوئی دل پہ ضرب لگا رہا ہو۔ آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، رات بے چینی میں گزرتی ہے، صبح کو اٹھ کے یہ اپنے امام شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہنے لگے حضور مجھے آپ کا رنگ نہیں چاہیے، میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ اتنے علوم حاصل کیے ہیں، اور میں تو زمانہ طالب علمی کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کیا، کیسی کیسی صعوبتیں اور مشکلیں میں نے برداشت کی، پھر جا کے میں نے علم پڑھا، اس لیے اب مجھے یہ آپ کے رنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ اپنے پاس رکھیے۔ اور امام راضی واپس آ گئے اور درس و تدریس کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب آخری وقت آیا امام راضی کا، اب شیطان آیا اور کہنے لگا کہ امام راضی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل دے۔ تو شیخ امام راضی ایک دلیل دیتے ہیں، دوسری دلیل دیتے ہیں، شیطان توڑ دیتا ہے، تیسری دلیل دیتے ہیں، شیطان توڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ 360 دلیلیں پیش کی امام راضی نے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن شیطان وہ تو پہلے بہت بڑا عالم تھا، اس نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔ اب امام راضی وہ بھی پریشان ہوئے، اور یہ بات ایک یاد رکھیے، جب امام راضی تشریف لے کے جا رہے تھے نا شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس، تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ شیخ کے پاس رک گیا، اور ان کے پاس جب وہ رکا اور رک کر کے کہنے لگا حضور میرا استاد تو آپ کا مرید نہیں بنا، لیکن آپ جیسے کہیں گے میں آپ کی بات کو مانوں گا۔ وہ وہیں پہ رک گیا اور شیخ کی خدمت کرنے لگا۔ جب وہ وہاں پہ وضو کروا رہا تھا، اب شیخ نجم الدین کبریٰ اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے، اور پیارے آقا کی حدیث مبارکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرا کرو، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ اب شیخ نجم الدین کبریٰ جب دیکھا تو اس شاگرد کو کہنے لگے تیرا استاد آیا تھا ہمارے پاس، اب اس کا آخری وقت ہے اور شیطان ان پر حملہ کر رہا ہے، اور تیرے استاد نے 360 دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن شیطان نے ساری دلیلوں کو توڑ دیا، ساری دلیلوں کو رد کر دیا، اب تیرا استاد مرتد ہو کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اب وہ شاگرد تھا نا، اپنے پیر سے بھی تعلق اس کا قائم تھا، استاد سے بھی تعلق قائم تھا، اب کہنے لگا حضور میرا جو دل ہے، میرا جو وجدان ہے وہ یہ کہتا ہے میرا استاد ہے نا وہ کبھی بھی مرتد ہو کے اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں نا اپنی نگاہ ولایت سے، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے تو اتنا پتہ ہے، وہ ایک بار آپ کے دروازے پہ آیا تھا، اور وہ ایک مرتبہ آپ کی دہلیز پہ آیا تھا، اور میرے پیر کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں جو ایک بار آ جائے دروازے پہ وہ کبھی بھی مرتد ہو کے اس دنیا سے نہیں جاتا، ایمان کی دولت سلامت لے کے جاتا ہے۔ اب شیخ نجم الدین کبریٰ آپ نے کہا چلو چلتے ہیں تیرے استاد کے پاس۔ جب آئے اس کے پاس اور دیکھا کہ امام راضی بڑی بڑی دلیلیں دے کے بیٹھے ہیں،
اور اب ان کا اپنا ذہن وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اب امام راضی جب وہاں پہ پریشان تھے، شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس برتن تھا، اٹھا کر کے دیوار کے ساتھ پٹخ کر کے مارا اور فرمانے لگے امام راضی تو اس بے ایمان کو یہ کیوں نہیں کہتا خدا کے موجود ہونے کی میرے لیے سب سے بڑی دلیل زبان مصطفیٰ ہے۔ کہا میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا ہے خدا ہے، لہٰذا مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرما دیا ہے حضور کی زبان میرے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اگر آپ اور میں ہم سلامتی چاہتے ہیں تو سرکار کی کوئی بھی حدیث اگرچہ روایت کرنے والا ضعیف سے ضعیف راوی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو حضور نے فرما دیا لوہا پگھل سکتا ہے اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، آسمان نیچے زمین اوپر ہو سکتی ہے، لیکن سرکار کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو قوم تباہ ہوئی، جو برباد ہوئی، انہوں نے مطالبہ تو درست کیا تھا لیکن ان کا اپنے نبی کی زبان پہ یقین نہیں تھا۔ یہ کہنے لگے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی اور کڑک کو بھیجا جس نے ان 70 افراد کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور یہ اس لیے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل پیارے آقا کی زبان پاک ہے۔ اس لیے حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے، ہماری ذہن اس کو تسلیم کرے نہ کرے، ہماری عقل کا ترازو اگرچہ اس کو تول سکے یا نہ تول سکے، لیکن جو سرکار نے فرما دیا وہ بالکل حق فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔